ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، امام حاکم نے یہ روایت درج فرمائی ہے اور اس کو صحیح کہا ہے، فرمایا جب قرآن مجید کا حافظ محشر کے میدان میں پہنچے گا، وہاں جب آئے گا تو ادھر سے وہ آئے گا، ادھر سے قرآن آ جائے گا، ادھر سے قرآن کا حافظ آئے گا، ادھر سے قرآن آ جائے گا۔ قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے قرآن کی اس عرض پر اس شخص کو عزت کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ اب جب اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا، اس سے اگلے جملے انتہائی قابل غور ہیں، تو قرآن مجید اللہ کی بارگاہ میں ارشاد عرض کرے گا، مولا اس کی عزت میں اضافہ فرمایا جائے۔ اپنی شان کے لائق اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں بہت زیادہ قرآن کی درخواست پر، قرآن کی چاہت پر، قرآن کی خواہش پر اس کی عزت میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا جائے گا، اور اتنا حیرت انگیز اضافہ کر دیا جائے گا جو انسان کی عقل سننے سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہاں اس کی کوئی مثال ممکن نہیں، یہاں حافظ قرآن کی وہاں کی عزت افزائی کا کوئی نمونہ ممکن نہیں، کوئی مثال ممکن نہیں جس کو یہاں دنیا سے ریلیٹڈ کسی بات کو اس کے ساتھ مشابہت دے کر، اس کے ساتھ تشبیہ دے کر بیان کیا جائے، ایسا کوئی ممکن ہی نہیں ہے۔ اب تیسرا جملہ سنیے جو انتہائی قابل غور ہے، وہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں جو درخواست کرے گا، وہ درخواست کیا ہوگی کہ مولا تو اس کو راضی کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جملہ انتہائی قابل غور اور بہت ہی عظیم جملہ ہے۔ محشر کے میدان میں پوری دنیا کو یہ پڑی ہوگی کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، دنیا پر کپ کپی طاری ہوگی، اور میدان عمل ہے، ترازو ہے، بخشش کا وہاں میدان ہے، حساب کتاب ہے، اور وہاں پہ کتنی مشکل گھڑی ہے، اور وہ روایات اور وہ باتیں محشر کے میدان کی آپ حضرات نے سن رکھی ہیں کہ وہاں کتنی مشکل گھڑی ہے کہ انبیاء بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، اور اتنا جلال خداوندی عروج پر ہوگا۔ وہاں پہ اللہ ہم سب کو حضور کی شفاعت کبریٰ صغریٰ نصیب فرمائے۔ تو اتنا مشکل میدان اور اتنی مشکل گھڑی میں اور اتنے مشکل حال میں نہ یہ کہ مولا تو اس سے راضی ہو جا، بہت قابل غور جملہ ہے، ذرا اپنے دماغ کو کھول کر سنیے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ مولا تو اس سے راضی ہو جا، بلکہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس انداز اور اپنے ناز اور اپنی نیاز سے جو جملہ بول رہا ہے، وہ کیا درخواست کی جا رہی ہے؟ یا اللہ اس کو راضی کر، تو اس کو راضی کر۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس قرآن کے اس ناز بھرے جملے اور نیاز بھرے جملے پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، ہاں میں اس کو راضی کرتا ہوں، یہ اس قابل ہے یقیناً کہ اس کو راضی کیا جائے۔ اب وہ حافظ قرآن اللہ کو راضی کرنے کی بجائے قرآن کی اس درخواست پر اللہ اس کو راضی کر رہا ہے کہ میں اس کو راضی کرنے پہ تیار ہوں، تو نے کہہ دیا ہے، درخواست کر دی ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ اس صاحب قرآن کو، اس شخص کو جس کے سینے میں قرآن مجید کی یہ نعمت عظمیٰ ہے، اگرچہ آج اس دور میں حافظ قرآن کو، مدارس کے طلباء کو، ان معصوم ننھے بچوں کو جو قرآن مجید دن رات پڑھنے میں مصروف اور مگن ہیں، جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نظام کائنات چلا رہا ہے، یہ یقیناً میں اپنے وجدان سے کہہ رہا ہوں کہ انہی بچوں پر جو چٹائیوں پر بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی دن رات تلاوت کر کے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، چٹائیوں پر بیٹھے ہیں، اور وہ سوکھا روکھا کھا کر اللہ تعالیٰ کے قرآن کو اپنے سینے میں سمو رہے ہیں، انہی کے بدلے اللہ تعالیٰ نظام کائنات کو چلا رہا ہے، ہم سب کو رزق دیا جا رہا ہے، ہم سب پر رحمتیں برس رہی ہیں، ہم سب کے گناہوں کے باوجود ہمیں عافیت مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں چھٹکارا مل رہا ہے، اس کی رحمت سے گناہوں اور عذاب سے چھٹکارا مل رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں انہی بچوں کی بدولت ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہاں میں اس کو راضی کرتا ہوں، یہ جو چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہوں۔ حکم ہوگا، لو آج قرآن پڑھو، ہمیں بھی سناؤ، اہل محشر کو بھی سناؤ۔ گویا حدیث کے الفاظ سے یہ مفہوم بالکل کھل کر سامنے آتا ہے کہ ایسے ہی قرآن پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، ایسی خوبصورت آواز سے پڑھ، اور جیسے وہ دنیا میں پڑھتا تھا ایسے پڑھے گا تو خود نہیں سنے گا بلکہ اہل محشر بھی سنیں گے، رب کائنات بھی سماعت فرمائیں گے، انبیاء بھی سن رہے ہوں گے، شہداء بھی سن رہے ہوں گے، صالحین بھی سن رہے ہوں گے، ملائکہ بھی سن رہے ہوں گے، جنت کے رضوان بھی سن رہے ہوں گے، اور ارشاد ہوگا کہ جا تو قرآن پڑھتا جا، تمہارے قرآن کی ہر آیت پر اور تمہارے قرآن کی ہر لفظ پر
तुम्हारे पढ़ने पर हम तुम्हारे दर्जात की बुलंदी और तुम्हारे इस नेमत की और तरक्की की हम मनाजिल तुम्हें तय करवाते चले जाएंगे। और पढ़ता जा, हम सुनते रहेंगे, रिजवान भी सुनते रहेंगे, अम्बिया औलिया सुलहा सब सुनते रहेंगे और तुम्हारे इस कुरान से महसूस होते रहेंगे। और जहाँ पर तू वन्नास करेगा वहाँ पर तुम्हारा मकाम होगा। और वहाँ मकाम क्या होगा? वही जो रिवायत मैंने पढ़ी है कि वो नबियों और सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन के साथ उनकी संगत में, उन्हीं की जगह पर जहाँ पर जन्नत में उनको मकाम अता होगा, उसे भी वहीं पर मकाम अता होगा।